اللہ نے ویری ویری کلیئر میسیج دیا کہ یا الذین آمنو. اس آیت میں اللہ نے ڈائریکٹ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایڈریس کیا، ہم کو ایڈریس کیا، شیعہ نے حیدر کرار کو، محبان آل محمد کو اس میں ایڈریس کیا. یا الذین آمنو، جہاں بھی قرآن مجید میں یا الذین آمنو ہے، اس کا مطلب ہے کہ صاحبان ایمان، اے علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، ایمان پہ جو ہے ان کو ایڈریس کیا ہے. کیا کہا ہے؟ یا الذین آمنو قوا انفسکم و اہلیکم، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اور اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ کوئی ایزی لے کے زندگی نہیں گزارے کہ میں تو دیندار ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو اسلام کو فالو کرتا ہوں، میں تو عزاداری کرتا ہوں، میرے بچے بھی کریں گے. یہ کبھی مت سوچو، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی پروٹیکٹ کرو. کس چیز سے پروٹیکٹ کرو؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس آگ سے پروٹیکٹ کرو، اس نار سے پروٹیکٹ کرو کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. آپ سوچو میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے. آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے. کوئی چیز کا انویسٹمنٹ بڑا نہیں ہے. اگر تم نے اولاد کو دیندار بنا لیا، اولاد کو نیک بنا لیا، خود تو ہو، آپ تو بامبے میں پریکٹس کر رہے، آپ یمن میں پریکٹس کر رہے، آپ جہاں پہ بھی ہے، ہر انسان مسجد بھی جا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، عزاداری بھی کر رہا، نیکی بھی کر رہا، لیکن بچوں کی فکر کتنی ہے؟ اولاد کے لیے کیا فکر کر رہے؟ اگر اولاد کے لیے تم کو فکر نہیں ہے، اولاد کے لیے، اس لیے کہ اولاد کے لیے کہا گیا جو تمہارے بچے ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو یا 10 بچے ہو، کوئی مشکل نہیں. اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اللہ نے یہ امانت ہم کو دی ہے، ان پیرنٹس کو امانت دی ہے کہ جو صاحب اولاد ہے. ڈے آف ججمنٹ میں، ڈے آف ججمنٹ پہ تو سب کو ایمان ہے نا، ہر آدمی کو یقین ہے نا، یقین رکھنا واجب ہے، واجب ہے. ڈے آف ججمنٹ، قیامت، اصول دین کا آخری حصہ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو یہ قیامت تو آنے والی ہے جس کو اللہ ایوری ڈے ہر مسلمان کو، مور دین 1 بلین مسلمس ہے. میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ 45 منٹس میں مجھے مجلس کمپلیٹ کرنا ہے، اور ٹاپک بہت اچھی ٹاپک دی ہے. آج کے دور کی یہ نیسیسٹی ہے، نیسیسٹی آف 21st سینچری یو کین سے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ مور دین 1 بلین مسلمس کو ایوری ڈے منیمم 10 ٹائمز یہ یاد دلا رہا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ہم سورہ الحم میں بولتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ہر انسان کو یاد دلا رہا کہ دیکھو ایزی مت لو، ایک دن آنے والا ہے جس دن تم کو حساب دینا. اس دن کے بارے میں کہا، وہ ایک دن، اللہ قرآن میں کہتا 50,000 سنہ، میں وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا بنا دوں گا. وہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 20 گھنٹے کا نہیں ہے. وہ ایک دن مالک یوم الدین، کہ جس دن بلینز اینڈ ٹریلینز لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے، ایک ایک لحظ سے 70 ہزار میتیں باہر آئیں گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد یہ میری امانت تھی تمہارے پاس، تم نے کیا کیا؟ اگر اولاد دیندار نکل جائے تو یہ پیرنٹس کی سب سے کامیاب زندگی اس زمین کے اوپر. وہی انسان سکسیسفل پرسن ہے، وہی انسان کامیاب ہے جس کا بیٹا اور جس کی بیٹی دیندار ہو. دوستو ہم بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزار، میرا بیٹا کہیں جائے. آج کا زمانہ کتنا دیکھ، اس لیے کہ 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے ہم جاب کر رہے، وائف بھی جاب کر رہی، ہسبینڈ بھی جاب کر رہا، 8 گھنٹے بچہ باہر ہے، اسکول میں ہے، کالجز میں. کیا ہم پوچھتے ہیں جب بچہ واپس آتا ہے گھر، ڈو وی آسک دیم کہ واٹ یو ہیو ڈن ہول ڈے؟ اور آج ہر کے پاس اسمارٹ فون ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ ڈونٹ گیو ہم اسمارٹ فون، نو. ٹیکنالوجی کے ساتھ
رہنا لازم ہے. ٹیکنالوجی سے اب بچوں کو دور نہیں کرنا, بٹ مانیٹر کرتے رہو. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اٹس اے ریسپانسبلٹی آف دا مدر. یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ سٹ ود یور کڈس. اور معصومین نے اس کا طریقہ بھی بتایا, معصومین نے خود عمل کیا. یہ غفلت میں مت رہو کہ میرا بچہ بگڑے گا نہیں. 100% بگڑنے کے چانس, اس لیے کہ ابھی شیطان ہے, ظالم ہے, اور وہ اولاد ہی کو بگاڑے گا. اولاد کو دیکھیے, آپ انصاف سے بولیے, آپ صبح شام زندگی گزارتے ہیں, ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, کبھی آپ کو کوئی پیرنٹ, کوئی ماں, کوئی باپ یہ بولے 4 بیٹے اس کے پاس, کوئی ماں یہ پلان کرتی ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, وی پلان سو مینی تھنگس, لیکن کبھی کوئی ماں باپ یہ بھی پلان کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اپنے امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں گا, سولجر بناؤں گا, میں بچے کو تیار کروں گا, تیار کر کے اپنے زمانے کے امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں گا. کبھی خیال آتا ہے؟ دیکھیے, آپ ڈاکٹر بناؤ لیکن امام کے لشکر کا سپاہی بناؤ. امام کو ڈاکٹرز بھی چاہیے. لشکر کا سپاہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سب چیزیں چھوڑ دو دنیا کی, لیو ایوری تھنگ اور مولوی بنا دو. میں یہ تھوڑی بول رہا کہ مولوی بناؤ. اسلام یہ بھی نہیں بول رہا. اسلام یہ بول رہا صرف دیندار بنا لو, اسلام کو فالو کرنے والا بنا دو. دیکھیے, اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے, پلیز. اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے, صرف روزے کا نام نہیں, قرآن پڑھنے کا نام اسلام نہیں. اسلام ایک کمپلیٹ پیکیج, اس میں اطاعت والدین بھی ہے, اس میں عزاداری حسین بھی ہے, اس میں میرے مولا کی سب سے پرائیورٹی, جو سب سے بڑی چیز ہے ولایت امیر المومنین, میرے مولا کی محبت ہے کہ ان کے دلوں میں ڈالنا ہے, بچپنے سے ڈالنا ہے, ان کو بتانا ہے مولا کے بارے میں. یہ ساری چیزوں کا پہلا سٹیپ, جو میں اس لیے کہ تیز جا رہا کہ آپ بولیں گے سٹیپس بتاؤ کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور کڈس, ہاؤ ٹو ریز آور کڈس, یہی ہے نا. فرسٹ تھنگ جو ہے, اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاؤ. اگر تم نے حلال رزق کھلایا تو چانسز برائٹ ہو جاتے کہ تمہارا بچہ دیندار نکلے گا. فرسٹ تھنگ, اگر تم نے اولاد کو حلال کیا, آپ بولیں گے نہیں میرا تو حلال ہے, 100% حلال ہوگا, یہ میں نہیں بول رہا, I'm not telling you. لیکن اگر تم دن بھر محنت کر کے حلال رزق بھی کماتے ہو اور اس کے بعد اگر بھی مظلوم بی بی زہرا کا حق نہیں دیتے, میری ٹاپک نہیں ہے خمس, میں خالی آپ کو بتا رہا, میں بالکل حلال کماتا بامبے, میرا مطلب نہیں یمن میں آپ ہیں, جہاں پہ بھی آپ ہیں, آپ کا رزق بالکل حلال ہے, 100% حلال ہے, اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. لیکن اگر تم نے مظلوم بی بی کا حق ادا نہیں کیا, مظلوم بی بی کا حق ادا نہیں کیا, خمس نہیں دیا, سمجھ لے تمہارا رزق حلال رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا. جب خمس نہیں دو گے, تم بی بی کا حق ادا نہیں کرو گے, ایزی مت لو, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, آج چلتا ہے, نو, یہ کبھی ذہن میں مت سوچو کہ کچھ نہیں ہوگا. بچہ دیندار اولاد ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے پیٹ میں حرام ہے. پھر بول رہا ہوں, نس ہے معصوم کی, دیندار بچہ اسلام پہ رہنے کا وہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر اس کے پیٹ میں حرام رہے گا. یہ عابد بگرامی نہیں بول رہا, یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے, امام حسین کا جملہ ہے روز عاشور.